جی ہیلو فرینڈس، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسائلم کے ذریعے سیٹل ہونے کی۔ دوستو، اگر آپ یو ایس میں سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے اسائلم بھی ایک بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ وہاں پہ موو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی اختیار کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی 8 وہ گراؤنڈز ہیں جو اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کے تحت آپ یو ایس میں اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس کیٹیگری میں آپ کا جو کیس ہے وہ موسٹ اسٹرانگ ہے، جو یہاں پہ آپ امیگریشن آفیشلس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے ہوم کنٹریز میں آپ کو سیفٹی کا پرابلم ہے، آپ کو یا آپ کی فیملی کو کچھ تھریٹس ہیں، یا کسی بھی طرح آپ وہاں پہ سیف نہیں ہیں۔ تو دوستو، جو میں آپ کو 8 طریقے بتانے لگا ہوں اسائلم، جن میں سے ایک آپ سلیکٹ کریں گے یو ایس میں اسائلم اپلائی کرنے کے لیے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے پرسیکیوشن بیسڈ آن ریس، کہ آپ کا تعلق کسی ایسے گروپ سے ہے جہاں سے جس کو کہ آپ کے ہوم کنٹری میں کوئی ریشل ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے، آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بیسڈ آن یور ریس، تو آپ اپنا کیس جو ہے وہ اس طرح سے یو ایس آفیشلس کے سامنے لے کے جائیں گے کہ جو آپ کی ریس ہے اس کے خلاف وائلنس ہو رہی ہے وہاں پہ، اس کی سیفٹی کے ایشوز ہیں، تو ہونا یہ ہے کہ آپ پھر اس سلسلے میں کچھ آپ کو پروف بھی دینے ہوں گے، جس میں آپ نیوز پیپر ایڈز، ناٹ ایڈز رادر بٹ نیوز پیپر سٹوریز یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہم وہاں پہ دیں گے جس سے پروف ہوگا کہ جو آپ کے ریس کے لوگ ہیں ان کے خلاف کچھ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو سیکنڈ میتھڈ ہے وہ ہے پرسیکیوشن بیسڈ آن ریلیجین۔ اب کئی ملکوں میں دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ بیسڈ آن ریلیجین لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے، تو آپ اس بیس پہ بھی یو ایس میں اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں اسائلم کے لیے کہ آپ کو آپ کے ریلیجیس بلیفس کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ جس کنٹری میں ہوم کنٹری جو آپ کا ہے وہاں پہ آپ سیف نہیں ہیں، تو آپ کو اپنی یا اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے یو ایس میں اسائلم سیک کرنی ہے، تو اس میں بھی پھر یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ اس کی سیکنڈ گراؤنڈ ہے بیسڈ آن یور ریلیجن۔ اچھا، تھرڈ جو ہے اس میں پرسیکیوشن وہ ہے بیسڈ آن نیشنلٹی، کہ آپ کی کوئی ایسی نیشنلٹی ہے کہ آپ کسی ایک دوسرے ملک میں گئے ہیں، آپ کے اپنے ملک میں حالات نہیں تھے، اب بیسڈ آن نیشنلٹی آپ کو وہاں پہ بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اب آپ کے لیے یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ تو آپ پھر یو ایس جو امیگریشن ہے ان کے سامنے یہ کیس رکھیں گے کہ آپ بیسڈ آن نیشنلٹی آپ وہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ہوم کنٹریز میں تو حالات ویسے ہی صحیح نہیں ہیں، اب آپ کہیں اور گئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آتی ہے پرسیکیوشن بیسڈ آن پولیٹیکل اوپینین۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کئی ملکوں میں اگر آپ کا کسی خاص پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے، ریلیشن ہے، تو خاص طور پہ جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ چیز عام ہے کہ پھر ان کے جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، جو ایکٹیو ہوتے ہیں لوگ پالیٹکس میں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں ابھی کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی یہی سچویشن ہے جو ہمارے خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ جب یو ایس امیگریشن میں جائیں گے تو آپ پھر آپ کے پاس اس کے تو پھر کافی سالڈ پروف ہوں گے اگر آپ ان کنٹریز سے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ یہ کامن سی بات ہے، وہاں پہ لوگوں کی فیملیز کو بہت زیادہ ہراس کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب جائیں تو آپ کہیں گے کہ جی بیسڈ آن مائی پولیٹیکل بلیفس، مطلب میرے کنٹری میں میرے لیے حالات بہت سخت ہیں تو مجھے اسائلم چاہیے۔ اس طریقے سے ویسے بہت سے لوگوں نے اسائلم لیا ہے، آئی بلیو اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ لوگ اسائلم پہ آتے ہیں یو ایس میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے اپنا کیس وہاں پہ فارورڈ کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتی ہے جی نمبر 5 پہ پرسیکیوشن بیسڈ آن ممبرشپ ان اے پرٹیکولر سوشل گروپ۔ اب کچھ ایسے سوشل گروپس ہوتے ہیں جس کے آپ ممبر ہیں، تو ان گروپس کو بھی جو دوسرے سوسائٹی کے جو ذرا پاورفل گروپس ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بیس پہ لوگوں کے لیے حالات کافی مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا بلیف والے گروپ سے تعلق ہے، سوشل گروپ سے،
تو اس کو میرے ہوم کنٹری میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں وہاں پہ سیف نہیں ہوں، مجھے میری فیملی کی سیفٹی کو بہت خطرہ ہے، تو بیسڈ آن مائی بلیفس مطلب مجھے یہ رسک وہاں پہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں، تو آئی وانٹ ٹو اپلائی فار اسائلم ان یو ایس۔ اچھا جی، اس کے بعد آتی ہے نمبر 6 پہ جینڈر بیسڈ پرسیکیوشن۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کچھ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ بیسڈ آن جینڈر لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مطلب اگین یہ ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں بھی ہے، یہ نہیں کہ باقی ملکوں میں نہیں ہوتا، اور بھی کنٹریز میں یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن کچھ کنٹریز میں یہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے چیز۔ تو آپ اس چیز کو بھی بیس بنا کے اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنے پروف دیں گے کہ جی یہ میرے پاس پروف ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں وہاں نیوز میں، تو پھر آپ پرسیکیوشن بیسڈ آن پرٹیکل سوشل گروپس بھی وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 7 پہ ہے پرسیکیوشن بیسڈ آن جینڈر آئیڈینٹی اور سیکسول اورینٹیشن۔ ابھی اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں بھی بہت لوگ اپلائی کرتے ہیں اسائلم کے لیے، تو اگر کچھ ایسی سچویشن ہے جس طرح کے کچھ خاص جینڈر کے لوگوں کو ایک کنٹری میں ہیٹرڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت زیادہ بیک لیش آتا ہے سوسائٹی کے دوسرے گروپس کی طرف سے، تو ان کے لیے بھی ایک یہ آپشن ہے کہ وہ اسائلم اس کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں گراؤنڈز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اگر کوئی اپنا وہ کیس آگے فارورڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے پروف لگائے جاتے ہیں تو بہت چانسز ہے کہ بہت جلدی ان کا اسائلم کا کیس ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پرسیکیوشن بیسڈ آن فیئر آف ٹارچر اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول یہ کہتا ہے کہ اس کے ہوم کنٹریز میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کو ان ہیومن کنڈیشنز کا سامنا ہے، اس کو آلریڈی ٹارچر کیا گیا ہے، جس طرح کچھ لوگوں کے کیسز پولیس کے پاس ہوتے ہیں، آلریڈی وہ بیچارے پھر وہاں سے ریلیو ہو جاتے ہیں، کوئی جو ذرا پاورفل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ فردر پش کرتے ہیں، ان کو مسٹریٹ کیا جاتا ہے تھرو پولیس اور تھرو دیئر اون فورس، تو ان کو بھی مطلب ایک راستہ تو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں، کیونکہ ان کی سیفٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کی فیملی کی سیفٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ جب کیس پٹ کر سکتے ہیں، ایون یو کین سے کہ مطلب آپ کو ایون ناٹ انڈیویژول ایون گورنمنٹ کی طرف سے سامنا ہے۔ اگین آئی ول ریفر دس ٹو کرنٹ سچویشن ان پاکستان، جس طرح ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایون جو گورنمنٹ میں اور وہاں کے جو پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پرسنلی خود مطلب وہاں پہ جو وہاں کی ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، اس کے خلاف مطلب گورنمنٹ کے لوگ خود انوالو ہو گئے ہیں، اور جو اسٹیٹ وہاں کے ادارے ہیں بڑے بڑے وہ لوگ انوالو ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ کیس بہت اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو یو ایس کی امیگریشن ہے ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، آف کورس دے آر دا موسٹ پاورفل کنٹریز، ان کو پتہ ہے ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو سب حالات ان کے سامنے ہیں۔ ایز لانگ ایز آپ اپنا کیس صحیح طریقے سے پٹ کریں گے، آپ اس کو صحیح طریقے سے فائل کریں گے تو موسٹ پرابلی آپ کو اسائلم دے دی جائے گی۔ ان کیٹیگریز میں آلریڈی بہت سے لوگوں کو اسائلم ملی ہے، بہت سے لوگ سٹل پائپ لائن میں ہیں، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ بند نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں جو میں نے آپ کو 8 کیٹیگریز بتائی ہیں، جو ان کے 8 سیکشنز ہیں اسائلم کے، ان میں سب کی جو اگر آپ بیس کریں تو وہ اس پہ ہیومینٹی پہ بیس کرتی ہے کہ آپ کے ہیومن رائٹس جو ہے وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ So, friends, I would say to protect yourself and your family and your human rights, you must apply for asylum in USA. They are pretty straightforward. They know the situation, and I'm pretty sure if you will apply in a proper way, you'll get asylum in US. Okay, friends, thanks for watching my video. Have a good day. Bye.